بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی کی حکایات بیان کرتے ہیں۔ پہلی حکایت جو شیخ سعدی لکھتے ہیں وہ ہے چیتے پر سواری۔ فرماتے ہیں میں نے گیلان اور قزوین کے درمیان رودبار کے میدان میں ایک شخص کو چیتے پر سوار ہو کر آتے ہوئے دیکھا تو خوف کے مارے میرے پاؤں چلنے سے جواب دے گئے۔ اس شخص نے مسکرا کر مجھے کہا، اے سعدی، اس میں گھبرانے اور حیرت زدہ ہونے کی کون سی بات ہے؟ تو بھی اللہ کے حکم سے گردن نہ پھیر، اللہ کی مخلوق تیری تابعدار ہو جائے گی۔ جب بندہ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے دشمن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے؟ بس یہی مردان حق کا راستہ ہے، آ اور مقصد حاصل کر لے۔ نصیحت اس شخص کو نفع دے گی جو سعدی کے کلام سے محبت کرے گا۔ اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا مخلص بندہ بن جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی غلامی کرتی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب خدا ہی اس کا ہو گیا تو خدائی اس کی کیوں نہ ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں بہت سارے لوگ جمع دیکھے جو گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو اور اس قدر ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا آگے راستے پہ شیر بیٹھا ہوا ہے اور ہے بھی بہت بپھرا ہوا۔ آپ اکیلے تشریف لے گئے اور بیٹھے ہوئے شیر کو زور سے کمر پر کیوں نہیں ماری؟ شیر چپکے سے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کا ہو جائے اللہ کی مخلوق اس کی غلام ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ کو دیکھا گیا کہ شیر اور بکریوں کو اکٹھا چرا رہے تھے۔ پوچھا ان کی کب سے صلح ہوئی ہے؟ وہ فرمانے لگے جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، انہوں نے آپس میں صلح کر لی ہے۔ دوسری حکایت نوشیروان بادشاہ کی بیٹے کو وصیت۔ نوشیروان بادشاہ نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اے بیٹا، صرف اپنے ہی آرام کا خیال نہ رکھنا، غریب کی دلجوئی کی فکر بھی کرنا، کیونکہ اگر تو اپنے ہی آرام کی فکر میں رہا تو پھر تیرے ملک میں کوئی بھی آرام سے نہ رہ سکے گا۔ کوئی عقل مند اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ چرواہا سویا رہے اور بکریاں بھیڑیے کے سپرد کر دے۔ عوام کا خیال رکھ، اس لیے کہ بادشاہ اگر درخت ہے تو عوام اس کی جڑیں ہیں اور درخت جڑی سے مضبوط ہوتا ہے۔ جو عوام کے دل کو ستاتا ہے وہ اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑا چلاتا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو پرہیزگاروں کا ہے اور وہ امید اور خوف کے درمیان کا راستہ ہے۔ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ جو بادشاہ چاہتا ہے کہ میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے وہ مخلوق کو ستانا کبھی پسند نہ کرے گا۔ اگر کسی بادشاہ میں یہ صفت نہیں تو اس کے ملک میں امن کہاں؟ تو جس کا بندہ ہے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر، اور اگر تو خود سر ہے تو جا اپنا سر رکھ۔ خوشحالی اس ملک میں نہیں آتی جہاں کی مخلوق بادشاہ کے ہاتھوں تانگ ہو۔ طاقتوروں سے ڈرنے کی بجائے ان سے ڈر جو اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ تجھے ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ رعایا کو ستانے والا خواب ہی میں ملک کے اندر امن دیکھ سکتا ہے۔ ظلم سے خرابی اور بدنامی ہوتی ہے۔ رعیت کو ظلم سے نہ مار، کیونکہ وہی تو حکومت کی پشت پناہ ہوتی ہے۔ اپنے فائدے کے لیے کسان کو نہ ستا، کیونکہ مزدور خوش دل ہوگا تو کام زیادہ کرے گا۔ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ برائی کرنا بہت برا ہے جس سے تو نے کئی بار بھلائی دیکھی ہو۔ اس حکایت میں بہت ساری ان نصیحتوں کا ذکر ہے کہ جن پر عمل کر کے ایک کامیاب حکومت کی جا سکتی ہے اور حکمران عوام میں اچھی شہرت اور مقبولیت حاصل کر سکتا ہے۔ حکمران عوام کا خیر خواہ ہوگا تو لوگ دل و جان سے اس کی نہ صرف اطاعت کریں گے
بلکہ اس کی کامیابی اور درازی عمر کے لیے بھی دعا گو رہیں گے، ورنہ سارے خوشامد کریں گے اور پس پشت گالیاں دیں گے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، لوگوں پر احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ احسان فرمایا ہے۔ خلق خدا کو ستانے سے بربادی بھی آتی ہے اور بدنامی بھی۔ یہ ایسا نکتہ ہے جس کو اولیاء اللہ نے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے بعد پایا ہے۔ تیسری حکایت، خسرو یعنی شاہ ایران کی شیرویہ کو وصیت۔ میں یعنی سعدی، حضرت سعدی نے سنا کہ خسرو نے اپنی ولی عہد شیرویہ کو موت کے وقت وصیت کی اور کہا کہ اگر اس وصیت پہ تو عمل کرے گا تو لوگ کبھی تجھ سے غداری نہ کریں گے۔ وصیت یہ ہے کہ رعایا کے ساتھ بھلائی کر اور ان سے مشورہ لیتا رہے، کیونکہ رعیت ظالم بادشاہ سے بھاگتی ہے اور اس کو دنیا میں بدنام کر دیتی ہے، اور جو بری بنیاد رکھتا ہے وہ تھوڑے ہی وقت میں اپنی بنیاد کھو دیتا ہے۔ شیر اور شمشیر زن دونوں تباہی تو مچاتے ہیں، لیکن اتنی نہیں
اگلی حکایت ہے بڑھاپے کا صدمہ۔ جب خسرو بادشاہ نے اپنے اہلکار شاپور کو بڑھاپے کی حالت میں معزول کر دیا تو اس نے یہ حکایت بادشاہ کو لکھ کر بھیجی: اے بادشاہ سلامت، اگر میں کسی کام کا نہیں رہا تو خدا کرے تو نکما نہ ہو۔ جب میں نے اپنی جوانی تیری خدمت کی نظر کر دی ہے تو اب بڑھاپے میں مجھے کیوں دھتکارتا ہے؟ فتنہ باز مسافر کو ملک سے نکال دینا ہی کافی سزا ہے، اس سے دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کی بری عادت ہی اس کا کافی دشمن ہے، اور اگر وہ تیرے ملک کا رہنے والا ہے تو اس کو دوسرے ملک میں بھیج کر اپنے ملک کو بدنام نہ کر، کیونکہ وہاں کے لوگ بددعا کریں گے۔ یہ مصیبت ہمارے سر ڈال دی۔ ذمہ داری کا بوجھ ڈالنے کے لیے مفلس کی بجائے خوشحال شخص ڈھونڈ، کیونکہ مفلس تو پہلے اپنا پیٹ بھرے گا اور جب پکڑا جائے گا تو سوائے رونے کے کچھ نہ کرے گا۔ اگر بڑا افسر بھی بددیانتی پہ اتر آئے تو اس پہ کسی چھوٹے کو نگرانی سونپ دے، اور اگر وہ دونوں آپس میں ساز باز کر لیں تو دونوں کو فارغ کر دے۔ خزانچی خوف خدا رکھنے والا رکھ، نہ وہ کہ جو صرف تجھ سے ڈرے۔ ایسے لوگ تلاش بسیار کے بعد تجھے 1% بھی نہیں ملیں گے۔ دو پرانے ہم محکمہ اور ہم عہدہ شخص ایک جگہ متعین نہ کر، ہو سکتا ہے ایک چور بن جائے اور دوسرا اس کا محافظ، اور جب چور آپس میں ایک دوسرے سے ڈریں گے تو قافلے کو کوئی خطرہ نہیں۔ جس کو تو نے نوکری سے نکال دیا ہے کچھ عرصہ بعد اس کی غلطی معاف کر دے، کیونکہ امیدوار کی حاجت پوری کر دینا ہزاروں قیدیوں کی رہائی سے بہتر ہے۔ پڑھے لکھوں کو کام سونپ تاکہ تیرا مقصد حاصل ہو۔ انصاف پسند بادشاہ اپنے کارندوں پہ ایسے ہی غصہ کرتا ہے جیسے باپ بیٹے پر، کبھی اس کو مار بھی دیتا ہے، کبھی اصلاح، اور کبھی اس کے آنسو بھی خود ہی صاف کرتا ہے۔ اگر تو صرف نرمی ہی کرے گا تو دشمن دلیر ہو جائے گا، اور اگر سختی ہی سختی کرے گا تو ہر کوئی تجھ پہ شیر ہو جائے گا کہ بے گناہوں کو بھی سزا کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ سختی اور نرمی دونوں ضروری ہیں، جیسے جراح آپریشن بھی کرتا ہے، مرہم بھی رکھتا ہے۔ سخی اور بہادر بن، جب اللہ تجھ پہ مہربان ہے تو اس کے بندوں پہ مہربان ہو جا۔ اگر تجھے پہلے بادشاہ یاد آئیں تو اپنے آپ کو ان پہ قیاس کر لے کہ وہ نہیں رہے تو بھی نہیں رہے گا۔ دنیا فانی ہے، صرف نیک نامی ہی باقی رہتی ہے۔ اس شخص کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے جو لوگوں کے لیے رفاہی ادارے، پل، سڑکیں، سرائیں وغیرہ بنا کر مرے۔ جو کوئی اپنی اچھی یادگار نہ چھوڑ گیا تو اس کے وجود کا درخت بار آور نہ ہوا۔ ایسے کے لیے کوئی دعا بھی نہیں کرتا، لہذا نیک نامی چاہتا ہے تو اپنے بڑوں کی اچھی عادات اپنا۔ یہی حکومت اور خوشیاں ان کے پاس بھی تھیں، آخر چلے گئے اور سب کچھ چھوڑ گئے۔ کوئی دنیا سے نیک نامی لے گیا اور کوئی رسم بد چھوڑ گیا۔ کسی کی چغلی خوش ہو کر نہ سن، اور اگر سن لے تو اس کی تحقیق کر۔ قصوروار کی معافی قبول کر لے، کیونکہ اس کو پہلی خطا پر ہی سزا دینا انصاف نہیں۔ ہاں، اگر ایک بار اس کو نصیحت کی اور اس نے نہ سنی تو پھر بے شک اس کو قید کر دے، اور اگر قید کرنے سے بھی باز نہ آئے تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال سزا دینے میں کافی سوچ و بچار سے کام لے، کیونکہ بدخشاں کا لال توڑ دینا تو آسان ہے، اور اگر ٹوٹ گیا تو دوبارہ پہلے کی طرح نہیں بن سکے گا۔ اس حکایت کے بیان کرنے سے دیگر بے شمار پند و نصائح کے علاوہ یہ مقصد بھی ہو گیا کہ جو شخص تیری خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہو اس کو معزول کر دینا اور پھر اس کی کوئی خبر گیری نہ کرنا مروت کے خلاف ہے۔ اگر اس کو معزول کرنا ضروری ہو گیا ہے تو اس کی پینشن مقرر کر دے تاکہ بڑھاپے کی حالت میں بے روزگاری کا شکار ہو کر در در کی بھیک نہ مانگتا پھرے۔
اب تو یہ حالت یہ ہے کہ جس کو چند مہینوں کے لیے کوئی چھوٹا سا بھی کوئی عہدہ مل جائے، وہ اس تھوڑے سے وقت میں دوسروں کے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، اپنے لیے اتنا کر جاتا ہے کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ اگلی حکایت ہے، فیصلہ کرنے میں سوچ و بچار ضروری ہے۔ ایک شخص جہاں دیدہ بحر اما عبور کر کے دریاؤں اور جنگلوں کا سفر کرنے اور عرب، ترک، تاجک دیکھنے کے بعد، مختلف لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بعد واپس ایک شہر میں آیا جس کا حاکم بزرگ تھا، جو درویشوں کا قدردان تھا۔ اس نے خوب او بھگت کی، اپنے خدمت گزاروں کو اس کی حالت درست کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے حمام میں لے جا کر اس کا سر اور جسم دھویا تو اس شخص نے شکریہ کے طور پر بادشاہ کی تعریف کی اور کہا، آپ کے پورے شہر میں مجھے کوئی شخص تکلیف میں مبتلا نظر نہیں آیا، نہ ہی کسی کو شراب پی کر مدہوش دیکھا ہے، بلکہ شراب خانے برباد دیکھے ہیں۔ یہ ایک بادشاہ کی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کچھ ایسی فصاحت و بلاغت سے کلام کیا کہ بادشاہ نے خوش ہو کر خوب نوازا۔